اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سسٹرز، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 231 سے آنورڈ اسٹڈی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک رکھو یا بھلے طریقے سے ان کو رخصت کر دو۔ وہی بات آ رہی ہے کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور عدت کا وقت جو ہے وہ آنے والا ہے، عدت جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کو ہے، تو یا تو پھر بیوی کی طرف اگر تم نے رجوع کرنا ہے، یعنی بیوی کو تم نے بسانا ہے، بسانے کی نیت ہے، ٹھیک ہے، بسانے کی نیت ہے تو رجوع کرو، اور اگر اس کو بسانے کی نیت نہیں ہے تو پھر اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ اور رخصت کرتے ہوئے بھی یہ نہیں کہ اس کو ذلیل کر کے، اس کو شرمندہ کر کے، رسوا کر کے، اس پر جو ہے وہ الیگیشنز ڈال کے، اس کو تنگ کر کے جو ہے وہ گھر سے نکالو، نہیں، اچھے طریقے سے رخصت کرو، بھلے طریقے سے اس کو رخصت کرو۔ جیسے ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے، طلاق ہوتی ہے تو پورے گھر میں ایک کیا کہتے ہیں، ایک آگ لگتی ہے ایک دفعہ، جسے کہتے ہیں نا، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے اور ہر طرف فساد ہے، شر ہے، اس طرح کی کیفیت کے ساتھ جو ہے وہ گھروں میں طلاقیں ہوتی ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں، اچھے طریقے سے اگر تم نے اس کو رخصت بھی کرنا ہے تو اچھے انداز میں اس کو رخصت کرو، بھلے طریقے سے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، محض ستانے کی خاطر انہیں روکے نہ رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی۔ اچھا، اب یہ جو بات آ رہی ہے نا، بڑا امپورٹنٹ جو ہے نا حکم ہے کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ اس کی طرف رجوع کیا ہے اور نیت یہ ہے کہ اس کو تنگ کرنا ہے، تو اس چیز سے باز آ جاؤ، یعنی اسی صورت میں اپنی بیوی کی طرف رجوع کرو، اسی صورت میں اس کو بساؤ کہ تمہاری واقعی بسانے کی نیت ہے، نہ کہ یہ ہو کہ تمہارے دل میں، تمہاری نیت میں یہ بات ہو کہ اس کو تنگ کرنا ہے، اس کو پریشان کرنا ہے۔ جیسے کچھ مرد ہوتے ہیں وہ اس بنا پر بیویوں کو طلاق نہیں دیتے کہ اس کو بٹھا کے رکھیں گے تاکہ کسی اور مرد کے ساتھ جو ہے یہ نکاح نہ کر سکے۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جو کسی کو ضرر پہنچائے گا اللہ اس کو ضرر پہنچائے گا، اور جو کسی کے لیے مشکل کھڑی کرے گا اللہ اس کے لیے مشکل کھڑی کرے گا۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ اللہ جل شانہ کہہ رہا ہے کہ زیادتی نہ کرو، کیونکہ جو انسان زیادتی کرتا ہے، کسی کے ساتھ کسی کا حق مارتا ہے، کسی کو تنگ کرتا ہے، تو جو کچھ وہ انسان کرتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا، وہی سب کچھ جو ہے وہ قدرت کی طرف سے بھی دیکھے گا۔ اگر کسی کے ساتھ بھلا کرے گا تو قدرت کی طرف سے بھی بھلے فیصلے دیکھے گا، اللہ کی طرف سے بھی وہ بھلے فیصلے دیکھے گا، آسانی کا معاملہ دیکھے گا، اور کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرے گا تو اللہ کی طرف سے بھی اس کے لیے یہی کچھ ہوگا جو کچھ اس نے کسی کے ساتھ کیا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو ایسا کرے گا وہ حقیقت میں اپنے آپ ہی پر ظلم کرے گا۔ یہ وہی بات آ رہی ہے کہ جو کوئی ظلم کرتا ہے کسی پر تو وہ کسی پر نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے۔ دیکھیں، ظلم ایسا گناہ ہے نا جس کی سزا کہتے ہیں نا کہ آخرت میں تو ملے گی ملے گی، دنیا میں بھی ملتی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی پکڑ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے انسان پہ، انسان دنیا میں بھی اس گناہ کو جو ہے نا وہ بھگتتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ظلم جو ہوتا ہے وہ قیامت کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی ہے، یعنی قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ جب لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے نا تو اندھیرا کر دیا جائے گا، اور پھر انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ راستہ کہاں ہے، کیا کدھر کو جانا ہے۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ انہوں نے جو دنیا میں ظلم کیے ہوں گے اس کی بنا پر ہوگا۔ اب خود ذرا امیجن کریں کہ بندہ جنت کی طرف جا رہا ہے، رستے میں جو ہے وہ اندھیرا ہو گیا، اس کو راستہ جو ہے وہ اپنا نظر نہیں آ رہا، سارا کچھ جو ہے وہ بلیک آؤٹ ہو گیا۔ کبھی ادھر دنیا میں دیکھیں، لائٹ چلی جائے ایک دم سے تو کتنا عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے، کیا آپ کو سمجھ نہیں آنا، ایک دم سے رک جاتا ہے نا سب کچھ۔ تو سوچے قیامت کا اندھیرا کیسا ہوگا، وہ تو اس اندھیروں سے کتنے گنا زیادہ جو ہے وہ گہرا ہوگا، اور یہ وہی اندھیرا ہوگا جو ہم نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ چیز مرد حضرات کو بتائی جا رہی ہے کہ عورتوں کو تنگ نہ کرو، ان پر ظلم زیادتی نہ کرو، کیونکہ وہ جو ہے وہ قوام ہے، ان کا جو ہے وہ ایک درجہ اوپر دیا گیا، اور جن کا درجہ اوپر ہوتا ہے اکثر ان کی طرف سے زیادتی ہو جاتی ہے۔
تو اس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے، اور ہر بندہ ہر اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھے کہ آپ نے اگر کسی کی بیٹی کو گھر میں بہو بنا کر لائے ہیں تو اس کی زندگی جو ہے وہ اجیرن نہیں کرنی. اب چاہے وہ کوئی نند ہے، چاہے وہ ساس ہے، چاہے وہ سسر ہے، یعنی کہ ان کے گھر میں کوئی کسی کی بیٹی بہو بن کر آئی ہے تو اس کو تنگ کرنا شروع کر دی ہے، یا شوہر خود ہے. اسی طرح بیوی بھی، لڑکی جو آئی ہے وہ بھی زیادتی نہ کرے، وہ بھی جو اپنے حقوق سے ہے وہ تجاوز نہ کرے، وہ بھی اگلوں کے جو ہے نا گھر میں جو ہے وہ فساد برپا نہ کرے. اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، سورہ مریم میں اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. یہ جو آیت ہے نا، یہ ہر وقت اپنے اندر جو ہے نا ایک ریمائنڈر کے طور پہ رکھا کریں کہ تیرا رب بھولنے والا نہیں، یعنی اللہ کبھی نہیں بھولتا ہم جو کچھ کر رہے ہیں. کسی کے ساتھ ذرا برابر نیکی کی ہے وہ بھی اللہ نے لکھ لی ہے، اور کسی کے ساتھ ہم جو 2 نمبری یا جو ظلم زیادتی کر رہے ہیں، بظاہر کسی کو نظر آئے نہ آئے، دنیا والوں کو نظر آئے نہ آئے، اللہ کو سب سمجھ ہے، ہماری نیتوں کی، ہمارے دلوں میں جو فطور ہے اللہ کو سب پتہ ہے. اس لیے ڈر جائیں ان سب چیزوں سے اور توبہ کریں، اور اپنے آپ سے عہد کریں کہ آج کے بعد ایک تو میاں بیوی کے تعلق میں جو ہے وہ کبھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ کبھی میاں بیوی کی لڑائی کا سبب ہم نے نہیں بننا. اس چیز کا اپنے آپ سے عہد کریں، اور کوشش کرنی ہے کہ ان کے تعلق کو بچانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح شوہر حضرات جو ہیں وہ بیویوں کے حقوق کا خیال رکھیں، وہ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور بیویاں جو ہیں وہ اپنے جو شوہر کے جو فرائض ہیں اور جو ان کے اوپر جو ذمہ داریاں ان کو پورا کریں، اور کوئی جو فریق ہے نا وہ ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ. اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ میری آیات کو جو ہے وہ مذاق نہ بناؤ، میرے احکامات کو مذاق نہ بناؤ. جو میں نے حدیں قائم کی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، ان کے ساتھ نہ کھیلو. اب اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بیوی کو بغیر کسی وجہ کے طلاق دے دے، اب کوئی وجہ ہی نہیں تھی اس نے طلاق دے دی، اور عدت پوری ہونے کے قریب اس نے بیوی سے جو ہے وہ رجوع کر لیا، اس کو صرف اور صرف جو ہے وہ ستانے کے لیے. یا پھر یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور بعد میں کہے کہ میں تو ہنسی مذاق کر رہا تھا، میں نے تو مذاق میں یہ سب کیا تھا، اور یہ سیریس نہیں تھا میں اس ٹائم. تو یہ ساری چیزیں، یہ بھی اللہ کی جو ہے وہ آیات کا جو ہے وہ مذاق بنانا ہے. اور اس پر میں آپ کو جامع ترمذی کی روایت سناتی ہوں 1184 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں سنجیدگی سے کرنا بھی سنجیدگی ہے، اور ہنسی مذاق میں کرنا بھی سنجیدگی ہے. وہ کیا ہے؟ نکاح، طلاق اور رجعت. یعنی کوئی شخص اگر مذاق میں بیوی کو جو ہے وہ طلاق دے رہا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی. یہ نہیں کہ وہ کہے کہ میں تو ہنسی مذاق کر رہا تھا. یہ ہے اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق بنانا، اللہ کی حدوں کو مذاق بنانا. اسی طرح کوئی اگر ہنسی مذاق میں جو ہے وہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کر رہا ہے تو وہ واقعی رجوع ہو جائے گا. پھر وہ یہ نہ کہے کہ میں نے تو ویسی شغل کیا تھا، دل لگی کی تھی. اور یہ نکاح بھی اسی طرح کہ آپ ہنسی مذاق میں کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں. تو اس پر آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ 3 طلاقوں سے تو تمہاری بیوی تمہارے اوپر حرام ہو گئی ہے، یعنی 3 کا جو تمہارے پاس تھا چانس، 2 کا چانس تھا، اور تیسری پہ تو تم نے جو ہے وہ مکمل طور پہ اس کو جو ہے اپنے اوپر حرام کر دیا، اور باقی 97 جو ہیں وہ تم نے اللہ کے ساتھ ٹھٹھا کر دیا. یعنی 3 سے تو تمہاری بیوی جو ہے وہ تمہارے ہاتھ سے چلی گئی، اور 97 جو ہیں وہ تم نے اللہ کے ساتھ مذاق کر دی ہیں. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ اللہ کی جو آیات ہیں ان کا مذاق نہ بناؤ. اللہ نے جو حدیں قائم کی ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کو سیریسلی لو. اللہ نے جو حدود قائم کی ہیں ان کو سوچو کہ اللہ نے یہ حد یہاں پہ کیوں رکھی ہے، اس سے بچو، ان حدوں کو تجاوز کرنے سے بچو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ. بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو. اللہ جل شانہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ میری نعمت کو یاد رکھو. میری نعمت کون سی اس ٹائم، یہ کون سی نعمت جو ہے وہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے؟ قرآن کی. یعنی قرآن کو تھامے رکھو، قرآن پر عمل کرو، کیونکہ قرآن ہی وہ چیز ہے جو ان سب چیزوں سے تمہیں بچائے گا. کیونکہ جن گھروں میں قرآن و سنت پر عمل ہوتا ہے وہاں پر اس طرح کے کیسز نہیں ارائز ہوتے. وہاں پہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوگی. ظاہر سی بات ہے جو لوگ قرآن پر عمل کریں گے، قرآن کو سیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، جن کا عمل بھی قرآن کے مطابق ہوگا،
تو وہ پھر یہی بات ہے کہ وہ جو ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ خیر کا سبب ہوں گے. اپنے لیے تو ہوتا ہی ہے انسان خیر، وہ انسان دوسروں کے لیے بھی خیر کا سبب بن جاتا ہے جو قرآن پر عمل کرتا ہے. اور میں ایک بات بتاؤں آپ لوگ کو کہ جو شخص قرآن پر عمل کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو حکمت عطا کرتے ہیں، جو اس آیت میں آ رہا ہے نا والحکمت، یعنی اس کو بہت سارے معاملوں میں جو ہے نا حکمت مل جاتی ہے. جیسے میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، اب اگر فرض کرے بیوی جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ پڑھتی ہے، قرآن پہ عمل کرتی ہے، تو وہ بہت ساری چیزوں کو اوائڈ کر جائے گی. اور اسی طرح مرد ہے، اگر وہ قرآن کو جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، تو وہ آئے دن بیوی سے نہیں لڑے گا، وہ بیوی کے حقوق کا خیال کرے گا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے گا. یعنی بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ بہت سارے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، بہت سارے شر سے بچ جاتا ہے. فرض کرے اگر ایک سائڈ سے ہو بھی رہا ہے، دوسری سائڈ والا جو ہے وہ کمپرومائز اگر کر جاتا ہے، وہ اگنور کر جاتا ہے، تب بھی معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے. تو یہ تبھی ہوتا ہے جب گھروں میں قرآن پڑھا جائے. اس لیے میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ اپنی بھی زندگی سنوار سکیں اور اوروں کی جو ہے زندگیاں ان سے بھی جو ہے وہ شر جو ہے وہ ہم ایلیمنیٹ کر سکیں. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. یعنی اللہ جو ہے وہ تو سب دیکھ رہا ہے، اس کو سارا کچھ پتہ ہے، کون کیا کچھ کرتا ہے، کس نیت کے ساتھ کرتا ہے. تو اللہ کا ڈر جو ہے وہ ہر وقت انسان اپنے دل میں رکھے، کیونکہ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا سکتا ہے اور دوسروں کے حقوق کا جو ہے انسان کو خیال دے سکتا ہے. وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم نکاح کرنے پر راضی ہوں. اچھا، اس آیت میں جو ہے وہ ولی کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، پہلی طلاق دی ہوئی ہے یعنی طلاق رجعی ہے، اور اب وہ اپنی بیوی کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہ رہا ہے، یعنی اسے دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے نئے مہر کے ساتھ، تو جو لڑکی کا ولی ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے پہلی طلاق دی ہے اور طلاق رجعی ہے، یعنی اپنی بیوی کی طرف وہ دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، نیا نکاح کر سکتا ہے اس کے ساتھ نئے مہر کے ساتھ. تو اب یہ ہے کہ جو لڑکی کا ولی ہے یعنی اس کے گھر والے جو ہیں وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ نہ روکیں، وہ یہ نہ کہیں کہ نہیں اب ہم نے دوبارہ تمہارے جو ہے نکاح میں نہیں دینی. اکثر ایسا دیکھا گیا کہ لوگ اس طرح کی قسم کھا دیتے ہیں کہ ہم نے اب تمہارے پاس جو ہے نا اپنی بیٹی کو نہیں بھیجنا، تم نے پہلے ہماری بچی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو اب ہم دوبارہ نہیں تمہاری طرف بھیجیں گے. تو اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ اگر فرض کریں شوہر اور بیوی کے درمیان جو ہے وہ رضامندی ہو گئی ہے، ان کا جو ہے وہ ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ رجحان بنا ہے، تو جو ولی ہے وہ اس چیز کے جو ہے نا وہ آڑے نہ آئے کہ ان دونوں کو میں نے دوبارہ نہیں ملنے دینا. کیونکہ طلاق رجعی میں شوہر، سابقہ شوہر، اس چیز کا زیادہ اختیار ہے کہ عورت جو ہے وہ اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹائی جائے اگر شوہر جو ہے وہ رضامند ہے. کیونکہ دیکھیں بچے ہیں تو بچوں کا تو باپ وہی ہے نا. اب کوئی دوسرا اگر فرض کریں عورت دوسرا کسی اور مرد سے نکاح کرے گی تو عورت کو تو شوہر مل جائے گا، لیکن بچوں کو ان کا باپ تو اس طرح نہیں ملے گا نا، وہ اس طرح کی جو محبت اور شفقت ہوگی وہ تو وہ نہیں شو کرے گا. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر شوہر نے طلاق دی ہے، طلاق رجعی ہے، اور وہ اپنی بیوی کی طرف جو ہے وہ بڑھنا چاہ رہا ہے، تو اس کو اس چیز میں جو ہے وہ مانے نہ ہو گھر والے، اور اس کو اپنی وہ عزت نفس اور اپنا ایگو اور یہ سب کچھ نہ بنا لیں. اگر میاں بیوی آپس میں بن رہی ہیں، ان کے آپس میں ان کی رضامندی ہے، تو اس معاملے کو جو ہے وہ نپٹا دیا جائے. اور اس آیت سے ایک اور دلیل بھی ہمیں ملتی ہے کہ عورت اپنا نکاح جو ہے وہ خود نہیں کر سکتی، اور عورت کا جو ولی ہے وہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور جو ولی ہے وہ کوئی مرد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، عورت کی ولی نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی ہمارے پاس ایک اور دلیل مل گئی ہے اس بات کی کہ عورت جو ہے وہ ولی کے اجازت کے بغیر جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتی. اچھا، اس آیت کی تفسیر میں نا صحیح بخاری کی روایت ہے 4529 کے حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بہن کا ایک منگیتر تھا اور وہ میرے پاس آتا تھا، تو میں نے اپنی بہن کا نکاح اس سے کر دیا، اور اس نے کچھ دنوں بعد جو ہے وہ میری بہن کو طلاق دے دی. پھر عدت گزرنے کے بعد اس نے دوبارہ جو ہے وہ نکاح کی درخواست کی، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس پر انکار کیا، اور پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ انہیں بتایا کہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ قرآن میں یہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر شوہر جو ہے وہ بیوی کی طرف رجوع کرنا چاہ رہا ہو تو تم جو لڑکی کا ولی ہے، جو لڑکی کے گھر والے ہیں، وہ اس میں جو ہے وہ مانے نہ ہوں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اس قسم کو توڑ دیا، یعنی انہوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ میں نے اب دوبارہ اس شخص کے پاس نہیں بھیجنا اپنی بہن کو، اور کہتے ہیں پھر میں نے اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا.
تو یہ سب چیزیں ہمارے سیکھنے کی بھی ہیں کہ ہمارے ہاں بھی لوگ جب اس طرح سے کر دیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کو اگر پہلی طلاق ہو تو اس کو شوہر ہی کے گھر میں رہنا چاہیے, اس کو گھر چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. اور دوسرا کہ جب وہ آپس میں اگر رجوع کرنا چاہیں تو لڑکی کے گھر والے جو ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ اس میں رکاوٹ نہ بنے, کیونکہ پہلے تو کہہ دیتے ہیں پھر بعد میں جو ہے وہی وہیں سے لڑکی کو تانے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں وہی ہیں کہ سمجھنے کی ہیں کہ بس انسان کو بار بار جو ہے وہ یہی بات یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ اللہ سے ڈرو, ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو, اللہ کی حدوں سے تجاوز نہ کرو. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو. ذالکم ازکی لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے, اس سے باز رہو, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. ہاں جی, اللہ کو پتا ہے, تمہیں نہیں پتا. اللہ کو پتا ہے کون سے معاملے میں کہاں کس طرح سے بہتری ہے. جو ہم یہ الٹی سیدھی قسم کھا دیتے ہیں کہ اب یہ معاملہ ایسے اس کو نہیں کرنا, یا بس کسی کے ساتھ قطع تعلق ہی کر لیا تو کہہ دیتے ہیں نہیں اب نہیں کرنا, بس اب ختم ہے. یا کچھ اس طرح کے معاملات جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے ڈسکس کیے ہیں کہ شوہر کو جو ہے وہ بیوی کو جو ہے وہ شوہر کے پاس نہیں بھیجنے کی جو لوگ قسم کھا دیتے ہیں, گھر کے ولی وغیرہ. تو ان سب چیزوں پہ اللہ جل شانہ جو کہہ رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں سے باز رہو. تمہارے لیے جو پاکیزہ اور شائستہ طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جیسے تمہیں اللہ نے جو طریقہ بتایا اس کو فالو کرو, چاہے تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. تمہیں نہیں پتا کہ کیا چیز تمہارے لیے بہتر ہے اور کیا چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. بظاہر ہمیں جو چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں, اور بسا اوقات جو چیزیں ہمیں بہت عجیب لگ رہی ہوتی ہیں اور ان میں جو ہوتا ہے وہ اینڈ رزلٹ جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں تبھی ہمیں ملیں گی جب ہم اللہ کے اوپر جو ہے ہمارا ایمان ہوگا, اللہ کی کتاب کے اوپر ہمارا عمل ہوگا. جیسا کہ طلاق کا ٹاپک چل رہا ہے تو میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے. تو اس میں سب سے پرائمری جو فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں طلاق کی جو شرح بڑھ رہی ہے وہ ہے فائنینشیل ایشوز. یعنی شوہر جو ہیں وہ بیویوں کے اخراجات جو ہے وہ نہیں پورے کرتے, ان کو نان نفقہ نہیں دیتے, تو جس کی وجہ سے جو معاملہ ہے وہ یہاں تک آ جاتا ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے. تو اس پر میں آپ کو صحیح مسلم کی روایت سناتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. غور سے سنیے گا, 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو, پھر 1 دینار وہ ہے جو تم جس سے کسی غلام کو آزاد کرو, پھر 1 دینار وہ ہے جو تم کسی مسکین پر صدقہ کر دو, اور پھر 1 دینار وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرو. ان میں سب سے افضل وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرو. یعنی ایک گنوایا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ, پھر گنوایا جا رہا ہے کوئی غلام آزاد کرو, پھر بتایا جا رہا ہے کہ تم کسی مسکین پر صدقہ کرو. سارے چوٹی کے اعمال بتائے گئے ہیں, اور ان سب اعمال سے افضل عمل بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی بیوی پر جو خرچ کرو گے اس کا اجر سب سے زیادہ ہے. تو مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ بیویوں کی جو فائنینشیل نیڈز ہیں ان کو پورا کریں, اور دوسری سائڈ عورتوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ فضول خرچیاں نہ کریں. یعنی اگر مرد خرچہ دے رہا ہے, اخراجات پورے کر رہا ہے, لیکن ان کی اتنی ڈیمانڈس ہیں کہ وہ بڑھے ہی جا رہی ہیں, ختم ہی نہیں ہو رہی, یہ چیز خریدنی ہے وہ چیز خریدنی ہے, تو خواتین یہ سن لیں کہ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. بے شک فضول خرچ جو ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں, اور شیطان اللہ کا بڑا ناشکر ہے. تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ فضول خرچی سے بچیں, اور جو آپ کے پاس لمیٹڈ آپ کے پاس جو وسائل ہو اس کے اندر اپنی ضروریات کو پورا کریں, سبسسٹنس لیول پہ زندگی گزاریں. اس سے کیا ہوگا, جو آپ کا رشتہ ہے وہ بچ جائے گا. اور دوسرا فیکٹر جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے وہ ہے شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کو لے کر بدگمان ہونا. یعنی 90% ہمارے ہاں خواتین کا جو ہے نا وہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ ان کے مرد حضرات کا جو ہے نا وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر ہے. شوہر ذرا سا اگر گھر لیٹ آ رہا ہے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ اس طرح سے کہیں اس کا جو ہے نا وہ معاملات ہیں. تو ایک چیز جان لیں کہ دیکھیں بدگمانی سے بچیں. جب تک آپ کے پاس کوئی کلیئر کٹ ایویڈنس نہ ہو تو کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے بدگمانی سے بچو, بدگمانی جھوٹ ہے. اور ایک چیز ہمیشہ جو ہے اس کو اپنی زندگی میں ہمیشہ رکھیے گا, ہمیشہ اس کو اپنی زندگی میں ایک جو کہتے ہیں نا اپنی زندگی گزارنے کے ایک اصولوں کے اندر اس کو لکھ لیں کہ اچھا سوچنا ہے, کیونکہ جو اچھا سوچتا ہے اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ایکچوئل میں وہی ہو رہا ہوتا ہے. تو بدگمانیوں سے بچیں, اچھا گمان رکھیں, اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں, اللہ کی طرف سے اپنے لیے حسن ظن رکھیں.
اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، دیکھیں انشاءاللہ زندگی میں جو ہے وہ پازیٹیو ہی معاملات ہوں گے. نہ شوہر جو ہے وہ بیوی پر شک کرے فضول میں، اور نہ بیویاں جو ہیں وہ شوہر حضرات پر جو ہیں وہ شک کریں. اس سے بھی بہت سارے جو معاملات ہیں وہ طلاق کی طرف جاتے ہیں. پھر ایک اور چیز آتی ہے، وہ ہے ایک اور فیکٹر جو کہ ہے غصہ. اکثر جو ہے طلاق جو ہوئی ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مرد کو جو ہے وہ غصہ آیا اور اس نے غصے کے اندر جو ہے وہ بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ایک ساتھ ہی میں. اور پھر بعد میں جو ہے وہ بیٹھ کے اس کو خیال آیا کہ بچوں کا کیا ہوگا، او بیگم کے نام تو فلاں جو ہے وہ پراپرٹی بھی میں نے کی ہوئی تھی، اب کیا ہوگا. تو وہ بعد میں خیال آ رہا ہے اب جب تیر جو ہے وہ کمان سے نکل گیا. تو اپنے غصے کو بھی کنٹرول کرنا ہے مرد حضرات اسپیشلی، کیونکہ وہ گھر میں قوام ہوتے ہیں. تو اپنے غصے کو قابو میں رکھیں. اگر بیوی کوئی غلطی کر بھی جاتی ہے تو دیکھیں اس کو آپ اگنور کر دیں، درگزر کر دیں. یہاں پہ مرد حضرات درگزر کر دیں، کیونکہ ابن ماجہ میں روایت ہے 4186 نمبر پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص غصہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہے، یعنی غصہ جو ہے وہ اگلے پر نکالنے کی قدرت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ غصہ نہیں کرتا، تو اللہ جل شانہ قیامت کے روز اس کو تمام مخلوقات کے سامنے بلائیں گے اور اسے اختیار دیں گے کہ وہ جس مرضی حور کو چاہے چن لے. یعنی جو شخص کسی پر غصہ نکال سکتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا ہم نکال ہی نہ سکتے وہ اگلے پر کہ وہ ہم سے کوئی اپر ہینڈ پہ بندہ ہو، اور ایک وہ ہو کہ جو ہم سے لوور ہینڈ پہ ہے اس کے ساتھ ہم اس کو جو ہے اس کے ساتھ غصہ کر سکتے ہیں لیکن ہم پھر بھی نہ نکالیں، تو اس پر اتنا بڑا جو ہے نا وہ اجر بتایا جا رہا ہے. تو یہ مرد حضرات یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹالرنس دکھایا کریں. بیوی اگر کوئی غلطی کر جائے تو اس کو جو ہے وہ صبر کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کر دیں اور اس کو جو ہے وہ اچھے سے اس کو جو ہے اس کو سمجھائیں کہ آپ جو ہے وہ ایسا نہ کریں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو میدان میں پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے. تو اپنے غصے کو بھی ہمیں قابو میں رکھنا ہے. خواتین بھی اپنے غصے کو قابو میں رکھیں. اکثر خواتین بھی جو ہے وہ لڑائی کرتی ہیں کہ اگر مرد جو ہے وہ غصے میں ہے تو عورتیں بھی آگے سے جو ہے وہ ریئیکٹیو موڈ پہ آ جاتی ہیں اور پھر جو ہے وہ معاملات خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اگر ایک سائڈ کر رہی ہے تو دوسری سائڈ خاموش ہو جائے. مرد کو اگر آیا ہوا تو عورت خاموش ہو جائے، اور اگر عورت اس غصے کی حالت میں اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو مرد کو چاہیے وہ جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کرے. اس سے بھی جو ہے وہ کافی اس میاں بیوی کے رشتے کو جو ہے وہ خراب ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. اور پھر ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں، یعنی کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کو قوام ماننے کو تیار نہیں ہیں. وہ ہر چیز میں ان کے ساتھ جو ہے وہ برابری چاہتی ہیں. بھئی برابری کیسے ہو سکتی ہے جب اللہ جل شانہ نے ارشاد فرما دیا ہے وَلِرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کہ مرد جو ہے وہ ایک درجہ اوپر ہیں. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ اللہ جل شانہ نے حکم کیوں دیا؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہے. عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کو اپنا قوام سمجھیں، گھر کا قوام سمجھیں، گھر کا سربراہ سمجھیں، ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مشکات کی روایت ہے کہ جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ عورت جنتی ہے. بات ختم. یعنی جو عورتیں اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہیں، ان کی فرما برداری کرتی ہیں، ان کے احکامات کو مانتی ہیں، جائز احکامات کو مانتی ہیں، اور ان کے جو ہے وہ اس میں ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہی ہوتی، ان کی خیانت نہیں کرتی، تو ایسی عورت جب فوت ہو اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنتی ہے. کتنا بڑا درجہ بتایا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور فیکٹر ہے، وہ ہے کہ گھر میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ میاں بیوی کے تعلقات میں جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ جو ہمارے ہاں سسرالی معاشرہ ہے اس میں یہ ہے کہ ساس جو ہے وہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو خراب کرنے میں لگے، یا سسر جو ہے، یا اس طرح لڑکی کے گھر والے میکے والے جو ہیں وہ جو ہے وہ اس طرح کیا جو ہے وہ لڑکی کو پٹیاں پڑھا رہے ہوں کہ بیٹا یہ کرو یہ کرو، ایسے کر لو ایسے کر لو، اس طرح کر کے یہ جو ہے یہ ان فیکٹرز کو یہ بھی بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ میاں بیوی کو لڑوانے میں، اور پھر ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے. تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے دائرہ کار میں رہے، دوسروں کی زندگی میں نہ انٹرفیئر کرے، خود سکون سے رہے اور دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دے. وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے معاملات کو دیکھیں اور دوسروں کے معاملات میں جو ہے نا وہ جھانکنا چھوڑ دیں تاکہ دوسرے بھی نا سکون کی زندگی گزار سکیں. تو ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے دائرہ کار کے اندر رہے اور دوسروں کی جو زندگی ہے اس کے اندر ایکسٹرا جو ہے نا وہ جو انٹرسٹ لینا وہ چھوڑ دے. تو یہ سارے فیکٹرز جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، آج سے اپنی زندگی میں ان کو سوچ کے رکھیے گا، اپنی زندگی کے اندر ہر وقت یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے ریلیشن شپ میں یہ فیکٹرز نہ آنے پائیں. ہم نے ان فیکٹرز کو اپنی زندگی میں اپنے ریلیشن شپ کے اندر نہیں آنے دینا.
یہ اب ہر ایک کو ہے کہ جس کو جہاں جو ہے نا جس کنڈیشن میں ہے، جس کے ساتھ جو مسئلہ چل رہا ہے، وہ اس کو اب بہتر پتا ہے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے. تو ان سب فیکٹرز کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنا ہے تاکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس طلاق کے جو ہے اس سے بچ سکے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور لیکچر کو اینڈ کرنے سے پہلے میں اگین یہ بات کہوں گی کہ دیکھیں، خاندانی زندگی جو ہے نا اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے اللہ پاک نے، کہ اس کو قرآن میں جو ہے وہ بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. تو دیکھیں یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک خاندان ٹوٹتا ہے نا تو پورا کا پورا جو معاشرہ ہے نا وہ اسٹیک پہ لگ جاتا ہے. تو کوشش کرے ہر بندہ اپنی جگہ یہ کوشش کرے کہ اس نے گھروں کو بچانا ہے، اس نے رشتوں کو ٹوٹنے سے بچانا ہے، رشتوں کو جوڑنے والے بنے، کیونکہ جو دوسروں کو جوڑتا ہے اللہ اس کو جوڑتا ہے، اور جو دوسروں کو کاٹتا ہے یعنی کہ رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، لوگوں کو آپس میں نفرت دلاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے غصہ ابھارتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ کاٹ دیتا ہے. تو جس کو اللہ کاٹ دے اس کو کون جوڑے گا، اور جس کو اللہ جوڑ دے اس کو کون کاٹے گا. تو لوگوں کو جوڑیں، میاں بیوی کو آپس میں جوڑنے کا سبب بنے، نہ کہ ان کو لڑانے کا اور ان کے درمیان جو ہے وہ ناچاکی پیدا کرنے کا سبب بنے. اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ آج سے ہم نے جو ہے وہ اب ہماری ذات سے اس طرح کا کوئی گناہ جو ہے وہ سرزد نہیں ہوگا، اور ہم ہمیشہ معاشرے میں ایسا فرد بن کر رہیں گے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ رشتہ داری جو ہے، اور رشتے ہر قسم کا رشتہ، میاں بیوی کا ہو، بہن بھائی ہوں، بھائی بھائی آپس میں ہوں، ان سب کو ہم نے جو ہے وہ جوڑنے کا سبب بننا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے آج کے لیکچر میں سیکھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی قیمتی دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.